کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے، پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے، کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس ایران کی اپنی لیڈرشپ وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے، بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی کھل کر مذمت کی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں میں کئی ممالک سے پاکستان رابطہ کر چکا ہے۔ امید ہے ڈائیلاگ کے ذریعے افہام و تفہیم کا معاملہ نکل آئے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران پر حملے اور تہران کے مختلف ممالک پر جوابی حملوں کے بعد پیدا صورتحال پر سینٹ میں پالیسی بیان۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 28 فروری کو پاکستان نے اس صورتحال پر پہلا ری ایکشن دیا، پھر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس افسوسناک خبر پر بیان جاری کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایران پر حالیہ حملے کے بعد پاکستان نے بیک ڈور میں رہ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موجودہ عالمی صورتحال پر اہم اقدام، پارلیمنٹ میں حزب اختلاف اور تمام سیاسی جماعتوں کو مشرق وسطیٰ اور ایران اسرائیل جنگ پر آن کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کر لیا۔ آن کیمرہ بریفنگ کل دن 11 بجے کی جائے گی۔ بریفنگ میں شرکت یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم کے مشیرانہ سربراہ تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور حزب اختلاف کے قائدین سے رابطہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی اہم ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور زیر غور۔ پیپلز پارٹی وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے حکومتی رہنماؤں کو قانون سازی کے عمل میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کی۔ طالبان کے بلوچستان خیبر پختونخوا میں حملے پسپا افغان اڈا اسلحہ ڈیپو ملیامیٹ۔ افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے، 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریڈ کی کارروائیاں۔ تمام حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے بتایا، شمالی بلوچستان میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مادر وطن کے دفاع میں ایف سی بلوچستان نارتھ کا 1 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ کے مطابق خیبر پختونخوا میں زمینی حملے کی کوشش میں 12 مقامات پر فائر ریڈ کیا گیا۔ رات بھر جاری کارروائیوں میں افغان طالبان کے 40 کارندے مارے گئے۔ روسی صدر اور سعودی عرب کے ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں سے پیدا سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ تنازع جغرافیائی طور پر دیگر عرب ریاستوں تک پھیل سکتا ہے اور اس نتائج پورے خطے کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ موجودہ خطرناک صورتحال کا حل صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع سے ہی نکالا جانا چاہیے تاکہ مزید خون ریزی سے بچا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن کے قیام کے لیے باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔